ہجری کا آج 5واں اور آخری جمعہ ہے۔ کل یا پرسوں سے 1443 ہجری ختم ہو جائے گا، اختتام پذیر ہوگا اور 1444 ہجری کا آغاز ہو جائے گا۔ کیونکہ سن ہجری کے اعتبار سے سال کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذی الحج کے مہینہ سے ہوتا ہے۔ تو آج اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ یکم محرم الحرام 27 ہجری کو آقا دو جہاں مدنی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر صحابی رسول خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ شخصیت وہ صحابی ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام نے مانگ کر اللہ تعالی سے لیا ہے۔ جو کہہ لیجیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے پسند فرمودہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسند فرمودہ بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعہ سے۔ آپ نے حضرت عمر اور ابو جہل میں سے ایک مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خطاب کے بیٹے تھے ان کا انتخاب فرما دیا۔ عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو جو شان و شوکت ملی اور پیغمبر علیہ السلام کا ان کو مانگنا بھی اسی لیے تھا کہ آپ کے آنے سے اسلام میں ترقی ہوگی۔ اسلام جو اس وقت محدود لوگوں کے اندر ہے یہ اسلام یہاں سے نکل کر پھیلے گا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ 40 میں آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اسلام لائے مردوں میں، اور اس وقت 40 مرد تھے اور 11 عورتیں تھیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے ہیں، تو فاروق اعظم کا 40واں نمبر ہے۔
آپ کے آنے سے پہلے صحابہ پیغمبر علیہ السلام چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ اسلام لے آئے تو اب چھپ کر عبادت کرنا یہ ختم کر دی گئی، بلکہ عبادت اعلان کیا گیا، اعلانیہ طور پر عبادت کی گئی۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اسلام لے آئے، پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے تھے، نماز کا ٹائم ہوا تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا صحابہ کو، اے میرے صحابہ اٹھو، وضو کرو، نماز کی تیاری کرو۔ عمر کو کہا اے عمر آپ بھی اٹھیے، نماز کی تیاری کرے، ہم نے یہاں نماز پڑھنی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھنی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر یہاں نماز پڑھنی ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کس لیے ہے؟ وہ جو بیت اللہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے وہ کس لیے ہے؟ وہاں جا کر نماز نہ پڑھے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر دل تو بڑا چاہتا ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھوں، لیکن تیری قوم وہاں نماز پڑھنے نہیں دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم نے یہاں نماز پڑھنی ہے، بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنی، تو پھر مجھے آپ نے کس لیے مانگا؟ عرض کرنے لگے مجھے آپ نے کس لیے مانگا؟ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی آپ نے جہاں نماز پڑھنی تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہو؟ فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عمر جب اسلام لے آیا، آج کے بعد ہم نماز بیت اللہ شریف میں جا کر ادا کریں گے۔ صحابہ تیار ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے ہیں، صحابہ اکرام پیچھے پیچھے بیت اللہ کی شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ آج تو یہ مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے، دیکھو بھائی کیا بات ہے، آج مسلمانوں میں جرأت کیسے آ گئی؟ بتلایا کہ عمر اسلام لا چکا ہے۔ لوگوں نے کہا جب عمر اسلام لے آیا ہے اب ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ عمر وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے زمین کے اوپر بھی حکومت کی ہے، جنہوں نے آگ کے اوپر بھی حکومت کی ہے، جنہوں نے پانی کے اوپر بھی حکومت کی ہے، اور جنہوں نے ہوا کے اوپر بھی حکومت کی ہے۔ صحابہ کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہو سوائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور فاروق اعظم کا نام لیا تو میں بتلا دوں کہ آپ کا نام تو عمر تھا، بلدیت خطاب تھی، فاروق اعظم حضور علیہ السلام نے لقب دیا تھا۔ لقب کیوں دیا تھا؟ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، ان کے آنے سے حق واضح ہوتا چلا گیا اور باطل نیچے چلتا گیا، اس لیے ان کو فاروق کہا جاتا ہے، فرق کرنے والے۔ صحابہ کے اندر آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ مدینہ طیبہ کے اندر
زلزلہ آ گیا، زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا، آپ نے وہ زمین پر مارا اور زمین کو کہا اے زمین رک جا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ دن کیا آج تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، مدینہ طیبہ کی زمین کے اوپر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ حکمرانی ہے زمین کے اوپر۔ ایک دفعہ جنگل کے اندر آگ لگ گئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر اطلاع دی گئی، فاروق اعظم آگ لگی بجھ نہیں رہی، آپ نے اپنی چادر مبارک دی، فرمایا یہ چادر لے لو، آگ کے آگے کر دو۔ وہ چادر کو لے کر جب آگ کے قریب گئے، جو آگ کے قریب جاتے رہے آگ اکٹھی ہوتی رہی، جو ہی چادر اس کے اوپر ڈال دی آگ بجھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ کی آگ کے اوپر جو حکومت ہے، آگ بھی بات ماننے والی وہ صرف اور صرف فاروق اعظم۔ آگے چلیے، دریائے نیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پانی کے اوپر حکومت، دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، شیطان نے ان کو ورگلایا ہوا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی زیور سے آراستہ کر کے اس دریا میں ڈالو، جو ہی دریا میں ڈالتے تھے دریا میں پانی آ جایا کرتا تھا۔ گورنر نے عمر کو خط لکھا، اے عمر یہاں پر لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ عمر نے ایک رکا لکھا، عمر نے ایک خط لکھا، کس کو؟ پانی کو لکھا۔ کیا عظیم وقت تھا! یہ خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ پانی کو لکھ رہے ہیں۔ اور وہ جب خط دریائے نیل کے پاس لے جایا گیا، اس کو کھول کے دیکھا، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا کہ عمر کی طرف سے یہ خط ہے دریائے نیل کے لیے، لکھا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اگر تجھے چلانے والی ذات کوئی پیچھے ہے اور یقیناً ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو پھر اللہ کے حکم سے چل جا۔ یہ خط جا کر دریائے نیل کے اندر ڈالا، دریائے نیل نے پانی دینا شروع کیا، دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ تو پانی کے اوپر بھی حکومت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ کس کو دیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بعد کسی کو نبوت عطا کرنا ہوتی تو وہ دنیا میں میرے بعد شخصیت ایسی ایک ہی ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرماتے، وہی نبی بنتا۔ نبی کے اندر جو خصوصیات ہوا کرتی ہیں وہ خصوصیات حضرت فاروق اعظم کے اندر موجود تھی، لیکن آقا نے پہلے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اب نبوت بند کر دی۔ اگر اللہ نے نبوت دینا ہوتی تو فاروق اعظم کو عطا فرماتا۔ اتنا بڑا اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا، اور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت عطا فرما اپنے راستے میں۔ اور ساتھ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے شہر کے اندر مجھے شہادت۔ صحابہ کہتے تھے اے فاروق اعظم، اے امیر المومنین، آپ بھی عجیب آدمی، عجیب دعا مانگتے ہیں۔
دعا بھی کرتے ہیں کہ مجھے شہادت ملے اور اللہ کے راستے میں ملے، اور ملے بھی مدینہ طیبہ کے اندر شہادت لینے کے لیے تو آپ کو باہر جانا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ 27 ذی الحج کو سن 27 ہجری سن 26 ہجری کو آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جس وقت صفے سیدھی کروا رہے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جو موجوسی تھا، ابو لولو فیروز اس کا نام تھا، وہ آیا صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا آگے آ گیا اور آ کر اس نے خنجر سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا جو آپ کے ناف کے اوپر لگا۔ جو ہی لگا آپ زخمی ہو کے نیچے گر گئے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے عبد الرحمن آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، آپ نے بھی پیچھے نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ دیکھو یہ میرے پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ صحابہ نے آ کر بتلایا کہ اے امیر المومنین، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ابو لولو فیروز مجوسی تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا۔ تو فرمانے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے اوپر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں۔ اور آپ کو بتلایا گیا آ کر کہ جس نے آپ پر حملہ کیا وہ مر گیا ہے۔ کیسے مرا؟ جو ہی وہ حملہ کر کے واپس نکلا، صحابہ کو شہید کرتا ہوا پیچھے بھاگا۔ ایک صحابی نے ان کے پاس کمبل تھا، کمبل اس کے اوپر ڈال لیا۔ اس کو جب سمجھ آئی کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، راز فاش ہو جائے گا کہ مجھے کون یہاں پھیرنے والا، وہی خنجر جس کے ساتھ اس نے فاروق اعظم کے اوپر حملہ کیا تھا، اس خنجر کے ساتھ اپنے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس سازش کا پتہ نہیں چل سکا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس ابو لولو مجوسی کو کس نے بھیجا۔ یہ ابو لولو مجوسی وہی ہے جس کا مزار ایران کے اندر موجود ہے آج بھی، اور کچھ طبقے ایسے ہیں وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں، اور اس کا مزار بڑا عالیشان بنایا ہوا ہے، اس کو ہیرو بنایا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ آگے چلیے، جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں عبداللہ کو، اے عبداللہ ادھر آؤ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا، کہنا عمر نے بھیجا ہے، اور عمر آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کے حجرہ مبارک کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اندر جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے قدموں کے اندر اگر مجھے جگہ عنایت فرما دے تو میری قبر وہاں بنا دی جائے۔ حضرت عبداللہ تشریف لے جاتے ہیں، جا کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر رد کرتے ہیں۔ امی عائشہ پہلے سے رو رہی ہے، اطلاع مل گئی فاروق اعظم پر حملہ ہو گیا، آپ نے بخوبی اجازت دے دی۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے اپنے بیٹے عبداللہ کا۔ جو ہی عبداللہ تشریف لائے، آ کر بتلایا، پہلے جو ہی عبداللہ کو دیکھا، کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، صحابہ کو کہنے لگے ذرا مجھے بٹھائیں، آپ کو بٹھایا گیا، پوچھا بتلاؤ کیا فرمایا انہوں نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی بخوشی اجازت دے دی۔ فرمانے لگے الحمدللہ، پھر فرمایا سنو، آج میں امیر
المؤمنین ہوں، جب میری جسم سے روح نکل جائے میری میت کو تیار کر کے پھر امی عائشہ کے سامنے لے جانا، پھر پوچھنا کہ عمر کی میت آپ کے پاس آ چکی ہے، اجازت دے تو حجرے میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، جن کی وجہ سے اسلام کو شان و شوکت ملی۔ کتابوں میں آتا ہے ایسے ہی کیا گیا، جب آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ کی میت کو تیار کر کے وہاں لے جایا گیا، پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پہلے بخوبی اجازت دینی تھی، جاؤ جو میں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی اپنے ابا کے قدموں کے اندر، وہاں اس جگہ کو میں فاروق اعظم کے لیے قربان کرتی ہوں، جاؤ فاروق اعظم کو وہاں دفن کرو۔ یکم محرم الحرام سن 27 ہجری کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شہادت ہو گئی۔ 27 کو ان کے اوپر حملہ ہوا، 3 دن زخموں میں انہوں نے وقت گزارا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ذی الحج میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو شہادت مل گئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یکم محرم کو شہادت ہوئی، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ کی تدفین مبارک وہ یکم محرم الحرام سن 27 ہجری کو ہی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، جنہوں نے تقریباً 11 سال خلافت کا منصب سنبھالے رکھا۔ 11 سال خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد ابو لؤلؤ مجوسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کو پڑھنے کی